یہ کورس کر کے آج کل جو کام کر رہے ہیں یہ ماشاءاللہ ماہانہ 5 سے 6 لاکھ روپے کماتے ہیں یہاں پاکستان میں بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کے اندر۔ سر مجھے تقریباً 2 ماہ کے بعد پہلا آرڈر آیا تھا، تو اس کے بعد پھر محنت کرتا رہا، کوئی آرڈر نہیں آیا۔ جو 1,20,000 روپیز کا آپ نے آتھر اکاؤنٹ بائی کیا تھا تو اس سے کتنے پیسے کما لیتے تھے آپ؟ سر تقریباً منتھلی اس پہ ایزیلی 80 پلس ہو جاتا تھا۔ ابھی آپ کی 14 آتھر اکاؤنٹس ہیں تو آپ نے سوچا نہیں کہ اپنی ذاتی ویب سائٹس بھی شروع کریں؟ سر میری 10 ویب سائٹس ہیں پرسنل۔ آپ بتائیے کہ شروع میں آپ نے کلائنٹس کہاں سے لیے آتھر اکاؤنٹس لینے کے بعد؟ 21 کے ایج میں آپ جسٹ کمپیئر کیجئے دوستوں کہ ان کی آمدن یہ آج کہاں پہ ہے۔ یہ پچھلے 3-4 ماہ سے ان کی آمدن سپیڈ سے بڑھی ہے آتھر اکاؤنٹس بائی کرنے کے بعد۔ السلام علیکم، امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے۔ دوستوں میرے ساتھ ہیں خبیب جمیل، یہ ہمارے GBB کورس کے بیچ 10 کے شاگرد ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے تقریباً انہوں نے کورس کیا۔ یہ کورس کر کے آج کل جو کام کر رہے ہیں یہ ماشاءاللہ ماہانہ 5 سے 6 لاکھ روپے کماتے ہیں یہاں پاکستان میں بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کے اندر۔ یہ باہر کے کلائنٹ سے اور پاکستانی کلائنٹ سے پیسے کماتے ہیں۔ ان کی سٹوری بہت موٹیویشنل سٹوری ہے۔ آج ان سے بات کرتے ہیں اور لرن کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیسے شروع کیا، ان کے پاس کون سے سیکرٹس ہیں جن سے یہ زیادہ بیٹر پیسے کماتے ہیں، کلائنٹس کو مینیج کیسے کرتے ہیں، تاکہ آپ دوست دیکھ کے لرن کر سکیں۔ تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں خبیب، ٹھیک ہیں؟ جی سر الحمدللہ۔ اچھا چلیں، خبیب آپ کب سے کام کر رہے ہیں؟ سر تقریباً 2 سال ہو گئے۔ 2 سال ہو گئے۔ خبیب آپ نے کیسے ڈسکور کیا تھا کہ ہمارا ادارہ جو ہے کرواتا ہے GBB کورس؟ سر میری مما نے سر اس کی سلمان کی ویڈیو دیکھی تھی، حافظ سلمان ملک کی ویڈیوز۔ جی، تو اس سے پھر ہم نے آپ کی ڈسکور کیا تھا یہاں پہ ادارے کو۔ تو میں نے 10 کلاس کے بعد جو 2 مہینے کی مجھے چھٹیاں تھیں اس میں آ کے کورس کیا تھا۔ 10th کلاس کے بعد یہ کورس شروع کیا تھا، 2 ماہ کی جو چھٹیاں تھیں۔ تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھائی آپ کی کہاں جا رہی ہے؟ سر BScs BScs میں ہے، اور آپ نے 10th کے بعد یہ جوائن کیا تھا؟ جی، تب آپ نے میٹرک کیا ہوا تھا؟ جی۔ اچھا، آپ نے جب یہ کورس کیا تھا، ہمارا بیچ 10 تھا، اس بیچ 10 کے اندر ابھی ہمارا یہاں پہ آغاز تھا، پہلے 10 بیچز ہو چکے تھے یہاں پہ، تو اس میں ابھی سکسیس سٹوریز بہت ساری نہیں نکلی تھی، کچھ وقت لگتا ہے لوگوں کو۔ جی، آپ یہاں سے ڈیموٹیویٹ ہوئے تھے؟ نہیں سر۔ کون سی ریزن تھی کہ آپ نے یہ کورس کر کے اس کے بعد آپ کو وقت بھی لگا ہوگا پیسے کماتے، لیکن آپ موٹیویٹڈ رہے؟ سر مجھے تقریباً 2 ماہ کے بعد پہلا آرڈر آیا تھا، تو اس کے بعد پھر محنت کرتا رہا، کوئی آرڈر نہیں آیا۔ کورس سٹارٹ کرنے کے 2 ماہ کے بعد آپ کو آرڈر آیا تھا؟ ٹھیک ہے، زبردست۔ اب بتائیے کہ آپ نے جو 2 سال ہیں ان میں سے کب کب پیسے کمانا شروع کیے اور کب صحیح طرح سے پیسے آپ کمانا شروع ہو گئے؟ شروع میں انسان کا کام کم ہوتا ہے، تو یہ اس کی جو پیسے کی جو مقدار تھی یہ کب بڑھی؟ سر تقریباً 3-4 ماہ پہلے آتھرز اکاؤنٹ بائی کیے ہیں۔ آتھر اکاؤنٹ بائی کی ہیں۔ دوستوں ہمارے پاس یہ سیکنڈ سٹوری ہے آتھر اکاؤنٹس کی جو ہمارے چینل پہ آ رہی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے پاس صرف ایک سٹوری تھی نعمان جبار کی، اور ایسی کئی سٹوریز ہیں۔ انفیکٹ ہم ابھی سٹوریز کر نہیں پا رہے تھے، لیکن سٹوریز ہیں، تو آج یہ بھی ایک اچھی بات ہے، ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں آتھر اکاؤنٹس کے متعلقہ، انہوں نے کیسے آتھر اکاؤنٹس ڈسکور کیے اور کیسے ان کی مارکیٹنگ کی۔ خبیب کتنے آتھر اکاؤنٹس ہیں آپ کے پاس؟ سر 14 آتھر اکاؤنٹس ہیں؟ جی، زبردست۔ ان میں سے سب سے سستا جو آتھر اکاؤنٹ تھا کتنے کا تھا؟ 80,000 کا۔ 80,000 روپیز کا، اور اس کی میعاد کتنی تھی؟ کتنے ماہ کے لیے؟ 1 سال کے لیے۔ 1 سال کے لیے، یعنی 12 منتھس کے لیے۔ جو سب سے مہنگا آتھر اکاؤنٹ ہے وہ کتنے کا ہے؟ 3 لاکھ کا۔ 3 لاکھ روپے کا۔ اور سب سے پہلا جو آتھر اکاؤنٹ لیا تھا آپ نے وہ کتنے کا تھا؟ وہ میرا 120 کا تھا۔ 1,20,000 روپیز کا، ٹھیک ہے۔ جو 1,20,000 روپیز کا آپ نے آتھر اکاؤنٹ بائی کیا تھا تو اس سے کتنے پیسے کما لیتے تھے آپ؟ سر تقریباً منتھلی اس پہ ایزیلی 80 پلس ہو جاتا تھا۔ 80 پلس ایک آتھر اکاؤنٹ؟ جی۔ اچھا خبیب، آپ کو پتہ ہے کہ ہم بھی اپنی ویب سائٹس پہ کچھ ویب سائٹ چن کے ان سے آتھر اکاؤنٹس دے رہے ہیں۔ یس سر۔ تو جو دوست بھی آتھر اکاؤنٹس ہماری ویب سائٹس پہ بائی کرنا چاہتے ہوں تو اس کی معلومات لے سکتے ہیں۔ یہ چند ایک ویب سائٹس ہیں جو ہم نے ریلیز کی ہیں، فی الحال باقی نہیں کر رہے فار سیکورٹی ریزنس، لیکن جو سائٹس کر رہے ہیں ان کی ٹریفک باقی ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ نیچے اسکرین پہ نمبر ہے، اگر آپ چاہتے ہوں گے ان سے رابطہ کر کے
آپ پتہ کر سکتے ہیں کون سی ویب سائٹ ہے, اس کی کتنی چارجز ہیں, اور باقی اس کی ٹریفک اور باقی ساری میٹرکس وغیرہ, تاکہ آپ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ آپ نے آتھر اکاؤنٹ بائی کرنا ہو تو اس کو کیسے کرنا ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس پہ مزید مارکیٹنگ کے حوالے سے ویڈیو کروں, تاکہ آپ آتھر اکاؤنٹ سے لے کے اس کی مارکیٹنگ بھی اچھے انداز سے کر سکیں اور آپ کے ناکام ہونے کے چانسز کم سے کم ہوں. اور آپ کے جو کلائنٹس ہیں یہ پاکستانی ہیں یا باہر سے ہیں, کس مارکیٹ کے اندر کام کرتے ہیں؟ سر تقریباً 90% پاکستانی ہے, تو باہر کے بھی 5-6 ہیں. باہر کے بھی 5-6 ہیں. ابھی آپ کی 14 آتھر اکاؤنٹس ہیں, تو آپ نے سوچا نہیں کہ اپنی ذاتی ویب سائٹس بھی شروع کریں؟ سر میری 10 ویب سائٹس ہیں پرسنل. اچھا, زبردست. 10 ویب سائٹس ہیں ان کی ذاتی. ان میں سے کتنی ویب سائٹس ہیں جو ابھی چل رہی ہیں جن پہ آپ کے آرڈرز بھی آتی ہوں, کلائنٹس آتی ہوں؟ سر تقریباً 4 ہیں. 4 ویب سائٹس پہ ان کے کلائنٹس بھی آتے ہیں. آپ نے جو سب سے مہنگا آرڈر کیا ہے کوئی بھی آج تک, یہ کتنے ڈالرز کا یا روپیز کا آرڈر تھا اور کتنے میں آپ کو پڑا تھا؟ سر $250 کا تھا. $250 کا ایک آرڈر جی. ایک گیسٹ پوسٹ؟ جی. اور کتنی کاسٹ تھی اس کی؟ سر میں نے 130 پے کی تھی. $130 پے کیا تھا. اور اس کے علاوہ کوئی دوسری سیکنڈ پہ؟ سر سیکنڈ پہ پھر 80 کے قریب آ جاتے ہیں کافی. 80 ڈالرز میں. جی. تو آپ نے ان چند کلائنٹ سے یہ بھی کام کیا, باہر کے کلائنٹ سے, کہ ڈالرز میں کام کیا؟ جی. دوستوں انہوں نے ہمارا کورس کیا تھا GBOB کورس. اس کورس میں ہم یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کیے بغیر پہلے دوسروں کی سائٹ سے رابطہ کر کے کیسے پیسے کمانے ہیں. اچھا خبیب, آپ کی ذاتی ویب سائٹس ہیں, تو آپ نے ذاتی ویب سائٹس پہ بھی ایسے کی تھی؟ سر SEO میں خود ہی تھوڑی بہت آتی ہے, تو میں آرٹیکلس لکھ کے خود ہی پبلش کرتا ہوں ان پہ. پراپر کورس نہیں آپ نے کیا؟ نو سر. کرنا بھی نہیں ہے؟ سر ارادہ ہے. اچھا چلیں, زبردست ہے. ہمارے پاس نا پتہ ہے آپ کو ایسی کورس ہو رہا ہے, ہم لوگوں کی جو دوسرے لوگ کرواتے ہیں ایسے کورسز, ان سے ہٹ کے کروا رہے ہیں تھوڑا سا. اس میں ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے دن سے آپ کی ذاتی ویب سائٹ ہونی چاہیے. سر میرا نیکسٹ بیچ میں پلان ہے انرول ہونے کا. ہمارے پاس؟ جی. موج کرو, دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. ہم یہاں پہ کرواتے یہ ہیں کہ گاڑی کی ڈرائیونگ آپ کہیں سے سیکھتے ہیں نا, آپ کو نہیں آتی. اگر آپ گاڑی ٹوٹی پھوٹی بائی کر لیں گے نا, تو آہستہ آہستہ آ ہی جائے گی. خبیب نے بھی اپنے کام کیا ہوگا ایسے, سائٹ بنا کے ذاتی کچھ تھوڑی سی ٹرائز کرتے کرتے آدھا لرن کر لیا ہوگا. ایسے ہی ہے نا؟ جی. تو اس لیے ہمارے کورس میں, ایسی کورس میں لازم ہے کہ سب لوگ پہلے اپنی ویب سائٹ بنائیں. اس کے تھوڑے سے خرچے آئیں گے, کوئی 8 سے 10 ہزار روپیہ اس کا, جس میں آپ شاید کئی سائٹیں شروع کر سکیں. اس کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ انہی کی سائٹ پہ ہم کام کرواتے ہیں, اور 3 ماہ کے کورس میں ہمارا گول یہ ہے کہ لوگوں کی سائٹیں چل سکیں. یس سر. ایک سائٹ ہم نے شروع کی ہے, پیٹرن چیک کریں ذرا. میں نے سارے شاگردوں سے کہا ایک سائٹ آپ بک کیجیے, ایک میں بک کرتا ہوں, اور میں آپ کے سامنے اپنی سائٹ پہ کام کر کے دکھاؤں گا, آپ اپنی سائٹ پہ اپنا کام کر کے دکھائیے. انشاءاللہ 3 ماہ تک ہم کہیں نہ کہیں سارے پہنچ جائیں گے. یس سر. آتھر اکاؤنٹس گڈ ہے کہ ذاتی ویب سائٹ؟ سر ذاتی ویب سائٹس. یس, ذاتی ویب سائٹ پہ نا باہر سے بھی آتے ہیں کلائنٹس کہیں, اور بھاری بھاری قسم کے مرغے آتے ہیں جن میں سے 10-10 کلو گوشت نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے کلائنٹس آپ کی ذاتی ویب سائٹ پہ آتے ہیں. یہ کام بھی لرن کرنا گڈ ہے. آپ سے اندازہ کیجئے, کسی کی ذاتی ویب سائٹ نہیں ہے, اس کی گیسٹ پوسٹ کے آتھر اکاؤنٹس نہیں ہیں, وہ دوسروں کے ساتھ صرف ڈیل کر کے گیسٹ پوسٹ کے پیسے اچھے کما لیتا ہے. جس کے پاس آتھر اکاؤنٹس ہیں یہ اور پیسے کما لیتا ہے. اور اگر اس کی سائٹ ہی ذاتی ہو اور چل رہی ہو, کتنے پیسے کماتا ہوگا؟ آئیڈیا ہے؟ سر میرے خیال سے منیمم بھی کوئی 3-4 ہزار ڈالر اچھے خاصے. میرے پاس کل پرسوں یہاں پہ 4-5 دوست آئے تھے رنالا خرد سے, وہ ہمارے کورس سے پہلے سے کام کر رہے ہیں. ان کی آمدن $10,000 تھی ایک ویب سائٹ سے. میں ویسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کی آمدن $20,000 سے $30,000 ہے. سر میری ویب سائٹ ہے, اس پہ $40 کا لنک انسرٹ آیا تھا. ٹریفک 0 ہے, DADR 50 ہے صرف. تو اگر اس کی ٹریفک آ گئی تو پھر اندازہ کریں کتنے پیسے آتے ہیں. یس سر. اب ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے پہلے اس طرح سے پیسے کمائے تھے, تاکہ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ اس میں انویسٹمنٹ لازمی ہے. خبیب آپ جانتے ہیں کہ آتھر اکاؤنٹس بائی کیے بغیر بھی پیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ یس سر. کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو بھی پیسے کماتے ہیں؟ سر میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں, اور سٹارٹ میں نے بھی ایسے کیا تھا. ایسے سٹارٹ کیا تھا. تو پھر کب آپ کے ذہن میں سوچ آئی کہ میں آتھر اکاؤنٹس بائی کروں؟ سر جب دیکھا کہ لوگ مارکیٹ میں لو پرائس میں دے رہے ہیں, ری سیلر سے لینے سے اچھا خود آتھر اکاؤنٹ بائی کر لو. ہول سیل میں کام کر کے فائدہ اس کا اچھا پہنچتا ہے.
بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے اگر آپ پیسے کہیں کمانا شروع کر دیں یا پیسے آپ کے پاس پہلے موجود ہوں تو انفارمڈ ڈیسیژن اور سوچ سمجھ کے کہ میں اس کو کیسے استعمال کروں, یہ ڈیسیژن لے کے آپ اس کو پیسے کو انویسٹ لازمی کیجیے گا. آپ اس پیسے سے کیا کرتے ہیں ماہانہ جو 5-6 لاکھ روپے کماتے ہیں؟ سر میں اسے ری انویسٹ کر دیتا ہوں دوبارہ سے. جی. میرے پاس یہ آئے تھے آج سے 1-1.5 ماہ پہلے, شاید 2 ماہ ہو چکے ہیں, تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس 6 آتھر اکاؤنٹس تھے. آج آپ بتا رہے ہیں 14 آتھر اکاؤنٹس ہیں, تو جو پیسہ کمایا لگا دیا یہاں پہ. یس سر. یس, یہ ہے اچھا بزنس. آپ نے جو پیسہ کمایا اس کو بزنس کو بڑھانے پہ لگا دیا. منتھلی جو گھر میں خرچ کرتے ہیں پیسے کتنے ہوتے ہیں؟ سر تقریباً 50 کے قریب ہو جاتا ہے. 50,000 روپیز. جی. باقی سارا پیسہ ایسے لگاتے ہیں؟ سر میں گھر والوں کو ویسے نہیں دیتا, خرچہ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی ابھی تک ان کی انہوں نے ذمہ داری ٹرانسفر نہیں کی جی. ویسے گھر میں کوئی چیزیں اب جو کرنا چاہیں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا ہے. اس سے ان کو موقع مل رہا ہے کہ یہ اپنی بزنس کو بڑھا سکیں. خبیب آپ کیا سوچتے ہیں اس میں کتنے پیسے آپ کما سکتے ہیں اگلے 1 سال تک؟ سر مجھے لگتا تھا کہ انلمیٹیڈ. نہیں, آپ کی منزل جو ذہن میں رکھی ہو کہاں تک پہنچیں گے؟ سر منتھلی منیمم بھی 10 لاکھ تو ہونا چاہیے. 10 لاکھ روپیز آسانی سے پاسبل ہے. جی. آپ اس کے آگے سے اوپر جا چکے ہیں. 6 لاکھ کی آپ کی ایوریج ہے جی. اور باقی آپ کی 4 لاکھ باقی ہیں. یس. کیا لگتا ہے آپ اسے آسانی سے پورا کر لیں گے؟ سر تقریباً مجھے لگتا ہے کہ 3 ماہ لگیں گے, میں اچیو کر لوں گا. اب مزے کی بات یہ ہے جو ہم ان سے کریں گے تو دیکھتے ہیں کیا یہ صحیح اس کا جواب دیتے ہیں, کیونکہ ہماری اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ جو ناظرین یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو سے یہ بھی لرن کریں ان کو کلائنٹس کہاں سے ملے. اس سوال کا جواب دینا پسند کریں گے؟ یس سر. یہی لرن کرنا چاہتے ہیں سارے. آپ بتائیے کہ شروع میں آپ نے کلائنٹس کہاں سے لیے آتھر اکاؤنٹس لینے کے بعد؟ سر میں نے ری سیلرز بنائے تھے پہلے ہی, کیونکہ میں 2 سال سے مارکیٹ میں کام کر رہا تھا. کیسے بنائے تھے, کہاں سے لوگ ملے تھے؟ سر فیس بک سے زیادہ ملے تھے اور واٹس ایپ پہ بھی لوکل مارکیٹ سے. فیس بک کے گروپ سے. فیس بک کے گروپ سے انہوں نے وہاں سے ریسیلرز بنائے تھے. یہ ریسیلرز کون تھے, وہ کیا کرتے ہیں, کیوں ان کا آپ سے تعلق ہوا تو وہ آپ کی سیلز بڑھاتے ہیں؟ سر میں نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا تھا جن کی منتھلی کافی اچھی انکم ہے, جن کے پاس کلائنٹس زیادہ ہیں, تو ان کے ساتھ میرا منتھلی اچھا خاصا بجٹ بن جاتا ہے. یہ ڈھونڈے کیسے تھے, فیس بک سے, گروپوں سے, اور گروپوں کے کمنٹ سے؟ سر گروپس میں پوسٹ لگاتے تھے, میرے پاس یہ ویب سائٹ جو اویلیبل ہیں اوتھر, اور وہ پوسٹ لگی ہے, اگر آج کی لگی ہے تو مہینے بعد بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں اس پہ. یعنی فیس بک کے جو گروپس ہیں جو جن میں گیسٹ پوسٹنگ کے متعلقہ, ایس سی او کے متعلقہ لوگ ڈسکشن کرتے ہیں, تو وہاں پہ اگر پوسٹ لگاتے ہیں کہ میرے پاس اس ویب سائٹ کا آتھر اکاؤنٹ موجود ہے, تو وہاں سے آپ کو انکوائریز آتی تھیں. جی. ابھی کتنے آپ کے ریسیلرز ہوں گے سارے؟ سر تقریباً 20 کو ہوں گے. 20 ریسیلرز کو ملا کے آپ 6 لاکھ کما لیتے ہیں؟ جی. اور اگر آپ کے ریسیلر فرض کیا 200 ہوں؟ سر پھر تو انلمیٹیڈ گنا نہیں جا سکتا. انلمیٹیڈ ارننگ ہو سکتی ہے. اور یہ 200 ریسیلرز کرنا یعنی کہ آپ دوبارہ سے وہی مارکیٹنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے پہلے کی تھی, جس سے اور لوگ بھی رابطے میں آئے. آپ جانتے ہیں خبیب کہ آپ کے سمیت پاکستان میں ہمارے 50,000 سے اوپر لوگ ہیں جنہوں نے ہمارا فری یا پیڈ کورس کیا تھا اور پیسے کمانا شروع کیے تھے. یس سر. تو ان 50,000 لوگوں میں سے آپ کے صرف 20 ریسیلرز ہیں جن سے آپ اتنی ارننگ کر لیتے ہیں. یس سر. کبھی سوچا ریسیلر بنانے کا؟ سر اس میں سے 3 کمپنیز ہیں اور ان کے آگے تقریباً 15-20 بندے ہیں, تو وہ بہت زیادہ کر دیتے ہیں پھر. اچھا, یعنی کہ وہ ریسیلرز کے بھی ریسیلرز ہیں. جی. ٹھیک ہے, زبردست. آپ اگر کسی نئے بندے کو جو یہ کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اس کو کیا رائے دیں گے کہ پہلا سٹیپ کیا ہو؟ سر پہلا سٹیپ یہی ہے, وہ دوسروں کی ویب سائٹس پہ کام کر کے ارننگ کرے, اس کے بعد آتھر اکاؤنٹ بائی کر لے. ٹھیک ہے, پہلا سٹیپ یہ ہے دوسروں کے سائٹس کو آؤٹ ریچ کرے. جی. تو اگلے سٹیپ پہ ارننگ کرنے والی جو بات ہے وہاں پہ لوگ اٹکتے ہیں کہ کلائنٹس کہاں سے لیں. آپ کے خیال میں آپ کیا ریکمینڈ کریں گے, کلائنٹس کہاں سے لینے چاہیے پہلے؟ سر مجھے تو سب سے اچھا فیس بک لگتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں وہاں پہ اسکیم ہوتے ہیں, کہتے ہیں نا آپ؟ سر میرے ساتھ $150 کا اسکیم ہوا ہے میکسیمم, وہ 50,000 کے راؤنڈ اباؤٹ پرائس بنتی ہے, اور میں نے تب بھی نہیں چھوڑا کام. خبیب آپ نے میری پوسٹ ایک دیکھی ہو شاید, جس میں میں نے کہا تھا کہ ہمارے وہ شاگرد جو آج پیسے کما رہے ہیں ان میں سے اکثریت کے ساتھ پہلے اسکیم ہو چکے ہیں. بس ان لوگوں نے اسکیم سے لرن کیا تھا
हौसला नहीं हारा था। ये पोस्ट देखी थी आपने? नो सर। ये पोस्ट पे देखिएगा, वहाँ पे नीचे लोग सारे ना बड़े वार्म अप होके कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन स्कैम करवाना नहीं चाहते। जी मेरी यहाँ भी राय है, स्कैम ना करवाइए, लेकिन एक बात देखिए, हत्तल इम्कान अब आप एहतियात लाजमी कीजिए, लेकिन ज़िंदगी में कभी स्कैम हो भी जाए तो उससे नोट कीजिए ये स्कैम क्यों हुआ था, आइंदा मैं इससे कैसे बचूं। वो तमाम शागिर्द जो आज पैसे कमा रहे हैं, इन सारे शागिर्दों ने यही कुछ किया था। स्कैम करवाने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी थी, बस ये सोचा ये स्कैम जो आज हो चुका है मेरे साथ दोबारा नहीं होना चाहिए, और वो काम करते रहे। खुबैब, आपने कोई साथ में टीम बनाने की कोशिश की है? सर, कज़नों को सिखाया है और वो मेरे लिए एज अ रीसेलर काम करते हैं। एज ए रिसेलर काम करते हैं, आप लीड कर रहे हैं उनको? यस सर। माशाल्लाह। कितनी आपकी एज है? सर 21 ईयर्स। 21 है? जी शायद आपने दाढ़ी रखी है इसलिए मुझे लगता है थोड़ी सी एज ज़्यादा, मुझे लगा जैसे 26 है। 21 की एज में आप जस्ट कंपेयर कीजिए दोस्तों कि इनकी आमदन ये आज कहाँ पे है। ये पिछले 3-4 माह से इनकी आमदन स्पीड से बढ़ी है आथर अकाउंट्स बाय करने के बाद। आप अगली चीज़ देखिएगा कि हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज भी ज़्यादा होती है, उनकी तालीम भी अच्छी होती है, इसके बावजूद हम अपने मुआशी मसाइल हल नहीं कर पाते। इसकी वजह ये थी कि हम राइट वो माइक्रो स्किल नहीं सीखते जिसको सेल करके हम पैसे कमा सकें। ये जीबीबी कोर्स के साथ बेशुमार लोगों ने जस्ट हमारा फ्री कोर्स किया यूट्यूब से और पैसे कमाना शुरू कर दिए। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? आप खुबैब जानते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने फ्री कोर्स किया था और यस पैसे सर। कमाए थे? जी कितने लोग होंगे जो आपके राब्ते में होंगे? सर, मेरे ख्याल से 100-150 तो हो गई। 100-150 लोग होंगे जिन्होंने फ्री कोर्स किया था, पैसे कमा रहे हैं, अच्छे कमाते हैं पैसे। यस सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपकी वालदा ने कहा था आपसे कि आप हमारे पास यहाँ पे आके कोर्स करें, जी जीबीबी कोर्स। जी तो आपने वालदा के कहने पे कोर्स करके तो कैसा लगा कि उन्होंने अच्छा काम किया था? सर, बहुत अच्छा काम था, क्योंकि लोग एमएससी करके बीएससी करके तब भी नहीं जॉब मिलती उन्हें, और मैं अभी अगर मिलती है तो वो भी बड़ी कम मिलती है। Yes, sir. CV पे ऐसी जॉब नहीं मिलती। जी, और मैं छोटी सी उम्र में इतना अर्न कर रहा Yes. और जिस शख्स का आगाज़ छोटी उम्र के अंदर इतने पैसों से होता है, वो उसका जहन खुला हो जाता है। आप यकीन जानिएगा, लोग ये कहते हैं जिन्ना दे घर दाने वो दे कमले भी सियाने, तो ये बात सच होती है। इंसान के जब हालात, माशी हालात जब उसके अच्छे होते हैं, इंसान की अक्ल थोड़ी सी ईजी होके तो काम करना शुरू करती है। इससे पहले आपकी जो घर की किचन की टेंशन्स और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम पूरे नहीं कर पाते, इंसान को ब्रेन स्टॉर्म नहीं करने देती। तो अगर इंसान किसी तरह से खुशहाली का ये सफ़र कर ले तो फिर उसका जहन बेटर काम करता है। मेरे ख्याल में खुबैब ने जो सफ़र किया है, इनकी इस एज में जो सफ़र इनका हुआ, इससे इनके जहन को एक ताजगी मिल गई कि ये ईजी होकर पैसे कमाएं, घर से बैठे पैसे कमाएं, फ्री वक्त में नए नए आइडियाज़ सोचें कि मैं पैसे कैसे कमाऊं। मुझे आपने एक स्टोरी बताई थी जिसमें आप किसी आथर अकाउंट्स के मालिक से, वो वेबसाइट के मालिक से कह रहे थे कि तुम सारे अकाउंट्स उड़ा दो, मुझसे एक्स्ट्रा पैसे ले लो। यस सर। और सिर्फ मुझे ही आथर रखो। जी तो ये आपके जहन में ख्याल कैसे आया था? सर, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा थी वेबसाइट की। मैंने देखा इस पे मिनिमम भी 50 to 60 आर्टिकल्स डेली पब्लिश हो रहे हैं, और जिसमें से मेरे हिस्से 5 आते हैं। 5 आर्टिकल इनके हिस्से आते हैं। और कितनी आपको रोजाना उसके ऑर्डर आते हैं? सर, तकरीबन 15। रोजाना इनके पास 15 ऑर्डर आते हैं, और ये सिर्फ 5 लगा पाते हैं क्योंकि साइट के मालिक ने 5 की लिमिट लगाई हुई है। अगर ये लिमिट ख़त्म होती, आप उसमें से कितने पैसे कमाते हैं एक ऑर्डर में से? मिनिमम 1000 और 1500 3000 के भी सेल करता हूँ। अगर 15 ऑर्डर इनके पूरे हों रोज़ाना, तो सिर्फ इनके एक आथर अकाउंट से ये रोज़ाना के 15 से 20,000 रुपया इतने बनते हैं ना सर? 5000 5 पोस्ट अलाउड। नहीं, अगर 15 आपकी लगती जी। तो आजकल तो आप 5 कमाते होंगे Yes. एक आथर अकाउंट से, लेकिन अगर आपकी 15 लाख होती हैं जो आपको ऑर्डर मिल जाते हैं, जी बस एडमिन लगाता नहीं है, जी। तो शायद आप 15 से 20,000 कमाते हैं सिर्फ एक आथर अकाउंट से पर डे। सर, अभी एक ऑथर अकाउंट ऐसा है जिसको मैं काफ़ी देर से टारगेट कर रहा था। अभी उसने 2 ऑथर रखे हैं और बाकी सारे उड़ा दिए, तो उसके साथ यही मेरा हिसाब चल रहा है। अच्छा, डील ये की थी कि आप बाकी लोगों को मना जी। कर दो, मुझे जी। साथ में उसके एक्स्ट्रा पैसे भी पे कर रहे हैं आप? सर, वो कहता है कि जितने बाकी ऑथर्स दे रहे थे आप दोनों बंदे मुझे देते जाओ, मैं आप दोनों का रखूँगा।
اچھا مجھے یاد آیا کہ مجھے ایک سوال کافی لوگ کر رہے تھے، وہ سوال یہ تھا یہ آتھر اکاؤنٹس کے لیے ویب سائٹس کو کیسے ہم سرچ کریں کہ کس ویب سائٹ کا آتھر اکاؤنٹ لیں؟ سر جو آج کل ڈیمانڈ میں چل رہی ہے اس کا آتھر اکاؤنٹ بائی کر لیں. ڈیمانڈ کیسے چیک کریں اگر کسی بندے کو اب اس کا بھی کام نہیں چل رہا فی الحال؟ کئی لوگ میں نے دیکھے جو ابھی نا GBP سے پیسے نہیں کما رہے، یعنی اسٹیٹ جو ہم سکھاتے ہیں ان کو کسی اور کی سائٹ سے ڈیل کر کے، تو وہ چاہتے ہیں پیسے انویسٹ کر کے کہیں زندگی اپنی آسان کریں. جی تو ایسے لوگ کس ویب سائٹ کو کیسے سرچ کریں؟ سر پہلے وہ مارکیٹ میں دیکھیں کہ کس ویب سائٹس کی پوسٹ زیادہ لگ رہی ہے نیٹ کے لیے، اور پھر اس کی مارکیٹ پرائس چیک کر لیں، اس کے بعد وہ اکاؤنٹ بائی کر لیں. دوستو اس کا طریقہ میں بتاؤں، ایک چھوٹا سا طریقہ، بڑا آسان سا. آپ نا لوگوں سے کہیے مجھے کچھ گیسٹ پوسٹیں لگوانی ہے تو مجھے اپنی شیٹ سینڈ کرو. یہ لوگ آپ کو فیس بک گروپس کے اندر ملیں گے یا کئی اور جگہوں پہ. ان میں سے دیکھیے گا کئی ویب سائٹس ایسی ہوں گی جو ریپیٹ ہو رہی ہوں گی. آپ ڈفرینٹ لوگوں سے سائٹس کی لسٹ اکٹھی کریں، ان سائٹس کی لسٹ میں دیکھیں جو کامن ویب سائٹس ہیں ان کے پیچھے موسٹلی آتھر اکاؤنٹس ہوتے ہیں. تو آپ ان ویب سائٹس کو آؤٹ ریچ کرنا شروع کریں، ان سے پتہ کریں بھائی کتنے پیسے لیتے ہو، کیا آتھر دیتے ہو کہ صرف گیسٹ پوسٹ دیتے ہو. اگر آتھر دیتے ہو، ریزنیبل پرائس اس کی ہوتی ہو، آپ لے لیجیے. اس طرح اس کو سرچ کرنا پاسبل ہو سکتا ہے. جی آپ نے طریقہ استعمال کیا ہے یہ والا؟ سر نہیں، میں تقریباً 2 سال سے مارکیٹ میں تھا جیسے کہ بتایا، تو مجھے پتا تھا کون سے سائٹس ڈیمانڈ میں ہیں، تو میں نے ان کے آتھرس بائی کر لیے. اچھا آپ تو پہلے مارکیٹ میں تھے. جی بالکل ٹھیک ہے. خبیب آپ کے فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ سر کمپنی بنانے کا رہا ہے. کون سی والی؟ گیس پوسٹنگ کی. گیس پوسٹنگ کمپنی. لگتا ہے اس میں فیوچر ہے؟ یس سر. کیا لوگوں کو یہ کورس کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. کرنا چاہیے بھائی، میں 4 سال سے پیٹ رہا ہوں، کرنا چاہیے کورس. کر لو، کماؤ پیسے. یوٹیوب پہ ہمارا فری کورس دستیاب ہے، یہاں اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کورس ہمارا. اگر آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہو، یہ دیکھیے گا کس طرح سے آپ نے کورس کو ایکسپلور کرنا ہے اور وہاں پہ جا کے کورس دیکھنا ہے. انشاءاللہ اس کورس کو آپ اچھے انداز سے کریں گے، آپ کو مین اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کیسے کرنا ہے کورس کو. پھر آپ آؤٹ ریچ کرنا شروع کریں، ویب سائٹس کو ڈھونڈیں. کورس میں بتایا گیا ہے کیسے ڈھونڈیں، کس طرح کی ویب سائٹس کو سرچ کریں، ان سے رابطے کیسے کریں، رابطے کیجیے، ان سے ڈیل کیجیے. اس کے بعد آپ فری لانسنگ شروع کیجیے اور کورس کے اندر فری لانسنگ کے طریقہ کار بتائے گئے ہیں. آپ یہ کورس کو جوائن کیجیے گا. اگر آپ کی مرضی ہو کہ آپ پیڈ کورس کرنا چاہتے ہیں جیسے خبیب نے کیا تھا، تو آپ یہاں پہ ہمارے ادارے کے جو نمبرز یہاں پہ آ رہے ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے ادارے میں ہر ماہ ایک نیا بیچ شروع ہوتا ہے GBOB کورس کا، چونکہ 4 سال سے یہ سب سے زیادہ شہرت حاصل کرنے والا کورس تھا. تو یہاں پہ ہر ماہ ہم اس کا ایک نیا بیچ شروع کرتے ہیں. اس بیچ میں ٹریننگ ہوتی ہے آپ کی، اور ساتھ میں ہم 1 ماہ کی آپ کی پریکٹس بھی پاس میں کرواتے ہیں، جس میں ہمارے جو سینئر جو شاگرد ہیں اور ہمارے اساتذہ یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے 1 ماہ تک آپ کی فری لانسنگ کی پروفائلیں سیٹ کرواتے ہیں اور ایسے سارے کام کرواتے ہیں جن سے آپ پریکٹیکلی لرن کر سکیں کہ میں کلائنٹ کیسے لوں. یہی وجہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے کئی شاگرد جو ہیں کورس کرنے کے بعد پیسے اچھے کما لیتے ہیں. خبیب آپ ویڈیو کے اختتام پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ سر میں پیغام دینا چاہوں گا، اگر کسی کے پاس پیمنٹ ہے یا تو وہ ڈیلر رکھتا ہے تو وہ آتھر اکاؤنٹ بائی لازمی کرے. آتھر اکاؤنٹس لیجیے. میری پہلے بھی ایک ویڈیو ہے آتھر اکاؤنٹس پہ، اس کو دیکھیے گا. اس میں اسٹیٹس دکھائی تھیں کہ کون کون سے ویب سائٹس کے کچھ آتھرز ہمارے شاگرد ہیں وہ کتنے پیسے کما رہے ہیں. آپ جانتے ہیں میری ویڈیو میں غلطی ہوئی تھی. ہمارے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے 1 لاکھ روپے کا ایک آتھر اکاؤنٹ لیا تھا اور 93 لاکھ روپیہ انہوں نے کمایا تھا. میں نے غلطی سے بولا وہاں پہ کہ اس نے 1 سال میں کمایا تھا، اصل میں 3 ماہ میں کمایا تھا. یہ آپ کے لیے بھی موٹیویشن ہے. ہم اصل میں کئی شاگردوں کے نام لے نہیں سکتے، وجہ اس کی ہوتی ہے کہ ان کے پاس رش پڑ جاتا ہے انکوائریز کا باقی ساتھ. لیکن یہ آپ کے لیے بھی موٹیویشن ہے کہ آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں. جی 1 لاکھ روپیہ انویسٹ کر کے 93 لاکھ کمایا تھا. اس کے اوپر چھوٹی سی ہماری سٹوری تھی. دوسری سٹوری آج ہم نے کی جس میں تھوڑی سی بات چیت ہم نے کی خبیب کے ساتھ کہ اگر کوئی بندہ آتھر اکاؤنٹس کے ساتھ کام کرنا شروع کرے تو کس طرح کرے، کتنے پیسے انویسٹ کرے، کس طرح سے اس کی مارکیٹنگ کرے. جو مارکیٹنگ یہ کرنی ہے اس کو ہم کہتے ہیں B2B مارکیٹنگ. تو جیسے آپ کا بزنس ہے، آپ اسی بزنس سے متعلقہ دوسرے بزنس کرنے والے فری لانسرز کو آپ اپنا ریسیلر بنا لیں. انشاءاللہ پاکستانی روپیز کے اندر بھی پیسے کمائیں گے تو اچھے خاصے بنیں گے. آپ ڈالر کی کمی محسوس کرتے ہیں کہ روپیز میں اچھے خاصے پیسے بنتے ہیں؟ سر روپیز میں بھی بنتے ہیں اور ڈالرز میں بھی اچھے بن جاتے ہیں. اچھے بن جاتے ہیں. اچھا گھر والے پوچھتے ہیں کبھی کہ
کہیں چوری کے پیسے نہیں لے کے آ رہے ہیں؟ नो सर. ہمارے پاس نا ایک یہاں پہ آئے تھے ایک شخص اپنے 2 بچے لے کے. ان کو 6 ماہ تک شک تھا کہ میرے بچے نے شاید کسی غلط طریقے سے پیسے کمائے ہیں. تو بچوں نے 6 ماہ کے بعد کوشش کر کے ان کو ہمارے ایک ایونٹ پہ لے کے آئے. وہاں پہ دیکھا کئی لوگوں نے یوٹیوب سے یہ پیسے کمائے تھے. تو ایسے کئی والدین شک بھی کرتے ہیں. جی خبیب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہماری سٹوریز ایسی آتی ہیں جن میں ہم کوشش کرتے ہیں کچھ موٹیویشن ہو آپ کے لیے اور کچھ نیا سبق ہو آپ کے لیے, کوئی نئی راہ ایسی ہو جس کو آپ دیکھ کے سیکھ کے آپ اپنے معاشی حالات بہتر کر سکیں. دوستو آپ دعا میں یاد رکھیے گا, خبیب کے لیے بھی, میرے لیے بھی, سب دوستوں کے لیے جو کام کر رہے ہیں, تاکہ سب کے سب دوست مستفید ہو سکیں. اللہ آپ کا حامی نصر ہو. اللہ حافظ.